أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24 آج ہم پڑھیں گے۔ ان دو آیات کے اندر معنی ثالث ہے۔ معنی ثالث کیا چیز ہے؟ تیسرا ثالث کیا چیز ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں گے ہم لوگ۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑی شروع سے آیات کو دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ چیزیں واضح طور پہ سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیے جی، مسلمانوں کو جب اہل کفر سے معاہدوں کو منع کیا گیا کہ تمہارے اہل کفر سے معاہدے، تعلقات، معاملات نہیں ہونے چاہیے، تو مسلمانوں کے سامنے کچھ رکاوٹیں تھیں۔ پہلی رکاوٹ مسلمانوں کے سامنے جو تھی وہ عہد تھا۔ جو مسلمانوں نے اہل کفر سے وعدے کیے تھے، عہد و پیمان کیے تھے، تو سب سے پہلے وہ وعدے تھے جو مسلمانوں کے ان کے ساتھ تھے، اور ان وعدوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر کہہ دیا کہ یہ وعدے ختم ہے۔ یہ معنی اول ہے، آیت نمبر 7 کے بعد سے یہ شروع ہو گیا۔ وہ کیف وَمَن یظہروا علیکم ولا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ۔ یہ لوگ عہد کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ وعدہ و عہد پیمان یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ معنی اول مسلمانوں کا عہد تھا، لہٰذا یہ عہد ختم کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں یہ عہد ہم نے ختم کر دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ عہد کے قابل نہیں۔ یہ معنی اول تھا۔ اور دوسرا معنی تھا کہ یہود کا مسجد حرام میں آنا، ان کا مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لینا، ان کی مسجد حرام کو آباد کرنا۔ اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر آباد کاری کیسے ہوگی؟ تو معنی دوم دوسرا کہ بھی یہ مسجد کے اندر عبادت کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کے اندر عبادت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس عقیدے کے حامل ہوں گے۔ تو یہ ساری بات ہے جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ موانع ذکر کیے۔ تو یہ دوسرا معنی تھا جس کا ذکر ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے، اور اس کے اندر ایک مزید بات آئی تھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بھی ساتھ شان نزول کے ساتھ آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ کل کے سبق میں ہم نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو تیسرا معنی ہے، وہ تیسرا معنی رشتہ داری اور تعلق داری ہے، کہ بعض مشرکین مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، بعض مشرکین مسلمانوں کے تعلق دار تھے، اور بعض مشرکین ایسے تھے جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس کے لیے معنی ثالث کہ ایسے لوگوں سے ترک موالات، یعنی ترک تعلقات ایسے لوگوں سے کر دیا جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے بات کریں گے، تجارت کریں گے، لیکن ترک معاملات مطلب یہ کہ دوستی یاری کا تعلق ختم۔ ایسے لوگوں سے دوستی یاری کا تعلق رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو سختی سے منع فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہاں سے اس بات کا ذکر ہے، اور یہاں سے وہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے کہ کفر کی وجہ سے مسلمان ان کے ساتھ ترک موالات کریں گے، یعنی کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری وغیرہ نہیں رکھیں گے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط اللہ رب العزت نے واضح کر دی۔ چنانچہ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ اتنا سمجھ لیں کہ اسلام نے اتنی سختی کیوں کی۔ اسلام نے اتنی سختی جو کی ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اہل کفر جو سختی برت رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان استحب الکفر علی الایمان۔ یا تو کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہوگا، کافر ہو سکتا ہے، یا پھر مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے اسلام کے اگر کسی شخص نے اسلام کے اوپر کفر کو ترجیح دی ہے تو وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا،
ان استحب الکفر علی الایمان، کسی شخص نے کفر کو ایمان پہ ترجیح دی ہے، تو اب ان کی طرف سے جو معاملہ ہے اللہ رب العزت نے وہ سامنے رکھ دیا تاکہ بات واضح رہے کہ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کی طرف سے ترک موالات ہے، انہوں نے اپنے اختیار سے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ان سے تعلق ناتا نہ رکھیں اور ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس آیت کو سمجھیے، اس کے بعد میں اس کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، مت بناؤ اپنے آبا میں سے کسی کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو، اولیاء سرپرست، اولیاء دوست، اولیاء نگہبان، اولیاء کسی کو اپنا سرپرست مت بناؤ، کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، کسی کو اپنے رشتہ دار نہ بناؤ۔ تو اولیاء کا لفظ یہاں پر بہت سے معنوں میں آتا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر معنی دوستی کا لیا، بعض حضرات نے یہاں پر معنی ولایت کا لیا، بعض حضرات نے یہاں پر معنی بڑے ہونے کا لیا، لیکن یعنی کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ موالات اور تعلقات نہ بناؤ، اس کا خاص طور پہ سمجھا دیا کہ ترک موالات ہے ہمارا اہل کفر کے ساتھ۔ تو ترک موالات کے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ان کے ساتھ ہمارا ترک موالات ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کو ترجیح دی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اصول بن چکے، لہٰذا جب اسلام کے اصول بن چکے تو یہ آپ کے ولی بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ولایت اصل میں بہت سی چیزوں کا نام ہوتا ہے، ولایت اصل میں اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ خاص قسم کا تصرف ہو۔ چنانچہ بیٹی باپ کا باپ جو ہے وہ بیٹی کا ولی ہوتا ہے، بیٹے کا ولی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا اپنی ماں کا ولی ہوتا ہے اگر باپ موجود نہ ہو، اور پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں، جیسے باپ موجود نہیں ہے تو چچا ولی ہے، اور اگر چچا موجود نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آگے کا سلسلہ ہے، دادا ولی ہے، پھر کرتے کرتے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک ترتیب چلتی ہے ولایت کی۔ تو ایک تو اس سے یہ والی ولایت مراد ہے کہ نابالغ کے اوپر جو ولایت ہے، تو کافر کبھی بھی مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، کافر کبھی بھی مسلمان کے اوپر نہیں آ سکتا کہ وہ اس کو وہ ولایت کا درجہ اللہ رب العزت نے نہیں دیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ان کو ولی نہ بناؤ، اور عام مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو ان کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ ترجیح دیں کفر کو ایمان کے اوپر تو بس اب یہ تمہارے نہیں۔ اور اے مسلمانوں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو بھی اس بات سے اعراض کرے گا، ان کو دوست بنا کے رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ اہل کفر کو جب کوئی بندہ دوست بنا کے رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں اس کے دل کے اندر طرح طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دلوں میں بعض اہل کفر کے بارے میں بڑا نرم گوشہ تھا، جیسا کہ عام مومنین کے دل میں اہل کفر کے بارے میں بڑا نرم گوشہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کافر تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت اچھا ڈسپلنڈ آدمی ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں، اس میں کچھ ایسا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب باتوں کے اوپر کاٹا لگا دیا کہ نو ڈسپلن، ہم ڈسپلن وائز کسی بندے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ یعنی استحب الکفر علی الایمان، اگر اس نے کفر کے اوپر ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دی ہے دین ہی از ریجڈ، اور وہ اب جب ریجڈ بن رہا ہے تو یو شوڈ بی ریجڈ، آپ کو بھی وہاں پہ ریجڈ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اتنا سیدھا ہے تو اسلام قبول نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں کہ وہ اپنا دماغ چلاتا ہے، لیکن آپ وہاں پر جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق کے، آپ اپنا دماغ چلانا بند کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بے ضرر قسم کا انسان ہے، آپ اپنا دماغ چلانا بند کر دیتے ہیں، آپ صرف اعتراض ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، جو ان میں سے اعراض کرے گا تو ایسے لوگ ظالموں میں سے ہیں، یعنی خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ کیسے ظلم کرنے والے ہیں؟ ظاہری بات ہے ان کو پھر اسلام کی تعلیمات میں اشکالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ اسلام سے دور ہونے لگیں گے۔
آہستہ آہستہ اسلام کے احکام ان کو غلط محسوس ہونے لگیں گے، ان کو اسلام کے احکامات کے اندر خامیاں نظر آنے لگیں گی۔ لہٰذا کرائٹیریا بنا دیا کہ اس کیٹیگری کے لوگوں سے آپ تعلق رکھیں، اس کیٹیگری کے لوگوں سے آپ تعلق نہ رکھیں، یہ بتایا۔ اس لیے کہ انسان متاثر ہو جاتا ہے، اور انسان کے مزاج میں تاثر لینا ہے کہ انسان امپریشن جو ہے وہ جنریٹر بھی ہے اور امپریشن لینے والا بھی ہوتا ہے۔ تو جب انسان تاثر لیتا ہے، امپریشن لیتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ امپریشن اس کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کے اعمال کے اوپر، اس کے معاملات کے اوپر، اس کی زندگی کے حالات کے اوپر اس کا امپریشن اثر کرتا ہے۔ چنانچہ اس امپریشن سے وہ کفر کی طرف جاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ویسے لوگ ظالموں سے ہیں۔ چنانچہ اہل کفر کی تہذیب کو پسند کرنا، اہل کفر کی ایسی ایسی لمبی بے بانگ و دانگ تعریفیں کرنا، یہ لوگ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے برطانیہ کا سفر حج میں تھے، کہنے لگے ہمارے برطانیہ کے اندر ہم کافروں کے ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ ہم فلاں چیز نہیں کھا سکتے، لیکن پاکستان جاؤ تو وہاں کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اسلامی ملک ہے۔ یہ کیسے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ پہ تحقیق واجب ہے اور ہمارے اوپر تحقیق لازم ہی نہیں ہے۔ کہتے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی حرام چیز پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حرام چیز لے کے آئے گا اس کو مارکیٹ سے اٹھا کے پھینک دیں گے، اس کا ریپوٹیشن تباہ ہو جائے گا، اس کی سارے پروڈکٹ بین ہو جائیں گی، اور جیسی پتہ چل کے اس نے حرام چیز لے کر آیا ہے تو اس کی تباہی مچا دی جائے گی۔ ہاں یہ لوگ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں، جناب فلاں نے لیز نے اس کے اندر سور ڈالا ہوا ہے، خنزیر ڈالا ہوا ہے، اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی تحقیق ہوتی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو قابل توجہ ہو۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جناب اسلامی ملک میں بھی سب چل رہا ہے، اسلامی ملک کی بات نہیں ہے۔ آپ کوئی ویلڈ چیز ہو، وہ ویلڈ چیز واقعتاً ایک حرام چیز ہے، اس حرام چیز کے حوالے سے بات ہو، تو دیکھو لوگ پھر اس کو کہاں چھوڑتے ہیں اور کیسا چھوڑتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں نے ان سے بھی کہا کہ ہمارے ملک میں تحقیق لازم نہیں ہے، آپ کے ملک میں تو حرام حلال اکٹھا رکھا ہوتا ہے، یہ دائیں طرف حلال ہے، بائیں طرف حرام ہے، اور آپ ایک ہاتھ اٹھائیں گے اور دو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی، ان میں سے دو، ایک حرام ہوگی، دوسری حلال ہوگی، اور بعض اوقات دونوں ہی حرام آئیں گی، تو آپ کے اوپر تو تحقیق لازم ہے، اور آپ ہمیں کیوں پابند کرتے ہیں اپنی تحقیق کا؟ تو ایسی بے تکے قسم کی باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، اور بے تکی قسم، اور وہ نیچر میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ یہاں سمجھایا۔ اچھا ایک بات تو میں نے بتا دی کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں اہل کفر کے لیے نرم گوشہ تھا، یہ ان کو سمجھایا کہ اہل کفر کے لیے نرم گوشہ آپ اپنے قلب کے اندر نہیں رکھیں گے، کہ اس سے آپ کے ایمان پہ ضرب لگ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ لگے گی، لیکن اہل کفر کے لیے آپ نرم گوشہ نہیں رکھیں گے۔ نرم گوشہ ان دا سینس یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق داری نہیں بنائیں گے، ان کو اپنا مشیر خاص نہیں بنائیں گے۔ آپ اپنا مشیر خاص اگر بنائیں گے تو صرف مسلمان کو بنائیں گے۔ اہل کفر سے آپ سلام دعا رکھ سکتے ہیں، اہل کفر کے ساتھ آپ بات چیت رکھ سکتے ہیں، اہل کفر کے ساتھ آپ میل جول رکھ سکتے ہیں، لیکن اہل کفر کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتے، اہل کفر کے ساتھ خاص دوستی نہیں لگا سکتے، اہل کفر کے ساتھ آپ ایسے معاملات نہیں کر سکتے جیسے آپ بہت کوئی بڈیز ہیں، البتہ ان کو دین کے قریب لانے کے لیے آپ اس طرح کا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سمجھایا، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباؤ اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم وہ تمہارے بھائی، و ازواجکم وہ تمہاری بیویاں، و عشیرتکم وہ تمہارا خاندان، و اموال اور تمہارے اموال، اقترفتموہا جس کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو، و تجارتن اور تجارت، تخشون کسادہا جس کے فوت ہو جانے کا تم کو ڈر لگتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ مساکن وہ گھر، ترضونہا تم کو یہ سب چیزیں، یہاں تک ملا کے ایک بات ہوئی۔ میں اب انورٹیڈ کاماز لگاؤں گا تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں۔ قل ان کان آباؤکم، پہلے وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیوی، وعشیرتکم تمہارے خاندان، وامال اور وہ مال، ایک طرف تموہا جس کے پیچھے تم زندگی بھر پڑے رہتے ہیں، وتجارتن اور وہ تجارت، تخشون کسادہا تخشون کسادہا جس کا ضائع ہونے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن اور تمہارے گھر، ٹھیک ہے، ترضونہا تم کو یہ بات زیادہ پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ تم کو ترضونہا تم کو پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ
تم کو اللہ سے زیادہ پسند ہے، اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے؟ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ اس کے کومل لگائیں، اور گھر ترضونها جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تم کو یہ زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے، اگر ایسا ہے فتربصوا، رہو یہاں پر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کے آ جائیں، فتربصوا، رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، ٹھیک ہے، تم نے ان کے ساتھ رہنا، رہو، ذہن میں رکھنا پھر اللہ اپنا حکم لے کر آئیں گے۔ تو یہ بات یہاں پہ سمجھا دی کہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آپ ترک موالات، اہل کفر کے ساتھ ترک موالات کریں، ان سے رشتہ داری کا قطع کریں، ان سے تعلقات کرتا ہوں۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، ایسی قوم ہے، واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں یہ بات سمجھا دی کہ ان کے ساتھ تعلق اور ان کے لیے دل کے اندر نرم گوشے رکھنا، یہ تو فسق کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے، لہٰذا سمجھا دیا کہ اگر یہ بھی سارے رشتے ہوں گے، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم و تجارتکم و مساکنکم، یہ جو چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرما دی، یہ سب چیزیں انسان عام طور پہ پسند کرتا ہے، 5، 6، 7 اور 8، یہ 8 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ کہا کہ اگر یہ 5 چیزیں تمہیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل ہی سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت فسق کا ٹھپا لگائیں گے اور تم فسق کی طرف جاؤ گے۔ چنانچہ اس میں یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے بچے بعض دفعہ اللہ کے حکم سے زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی اولادیں بعض دفعہ اللہ کے حکم سے زیادہ پسند آ رہی ہوتی ہیں، تو اب وہ کیا ہے، اب وہ یہ ہے کہ وہ طبعی محبت ہوتی ہے۔ محبت 2 قسم کی ہوتی ہے، عقلی محبت اور طبعی محبت۔ یہاں جو محبت کا معیار ہے وہ عقلی محبت ہے، ٹھیک ہے، عقلی محبت اگر ان چیزوں کی زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، معذرت، استغفر اللہ، طبعی محبت اگر ان چیزوں کی زیادہ ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جیسے نیند آ رہی ہے اور ادھر سے اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، تو اب نیند زیادہ پسند آ رہی ہے لیکن پھر بھی بڑی مشکل سے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو طبیعت تو چاہ رہی ہے سونے کو لیکن یہ جاگ رہا ہے، جاگ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ طبعی محبت اگرچہ نیند کی ہے لیکن کوئی اصل میں مسئلے کی بات نہیں، اصل میں عقلی محبت ہے۔ عقلی محبت کیا ہے؟ عقلی محبت یہ ہوتی ہے کہ عقلاً آپ کسی کو بڑا سمجھے، عقلاً آپ کا بیٹا بڑا ہے یا اللہ بڑے، عقلاً آپ کے نزدیک اللہ کا حکم زیادہ بڑا ہے، آپ کے بیٹے کا حکم زیادہ بڑا ہے، عقلاً اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب زیادہ بڑا ہے یا آپ کی بیٹی کا لایا ہوا مذہب زیادہ بڑا ہے۔ آپ کی بیٹی تو عیسائیت لے کے آئی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی بیٹی تو یہودیت لے کے آئی، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا آپ کو وہ پسند ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ پسند نہیں۔ البتہ آپ قرآن مجید کو کم چومیں گے لیکن اپنے بچے کو، 2 سال کا بچہ، 1 سال، آپ اس کو زیادہ چومیں گے، تو عقلاً تو آپ حکم قرآن کا مانتے ہیں لیکن طبعاً آپ زیادہ چومتے بچے کو ہیں، تو طبعی محبت اگر ان چیزوں کی زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ عقلی محبت ان چیزوں کی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس میں اور باتیں ہیں، میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا، مجھے اچانک سے کہیں جانا پڑ گیا ہے، ہمارا سبق یہیں تک ہے، آپ کو کوئی سوال ہوں تو آپ سوال گروپ میں کر سکتے ہیں، فی الحال ہم سبق اتنا رکھیں گے، آگے یوم حنین ہے، یوم حنین کے حوالے سے تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے، یوم حنین کے نقشے ہم دیکھیں گے کل، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل تفصیل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔